جو ایک قوم ہے جو اللہ کو جانتی بھی ہے لیکن پھر بھی کسی اور چیز کے آگے جھک رہی ہے، اور وہ چیز کوئی عام بت نہیں بلکہ طاقت، پیسہ اور کنٹرول کی علامت ہے۔ قرآن میں سورۃ الصافات میں اللہ ہمیں حضرت نبی الیاس علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے۔ انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو ایک نام پر دیوانی تھی، بعل۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بس ایک سوال کیا، ایسا سوال جو آج بھی دل ہلا دیتا ہے، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ لیکن ذرا رک جاؤ، بعل کی کہانی جتنی پرانی لگتی ہے اتنی ہی آج کی بھی لگتی ہے۔ مفسر ابن کثیر کے مطابق بعل شروع میں کوئی بت نہیں تھا، ایک لقب تھا، آقا، مالک، سردار۔ قدیم زبانوں میں پھر کچھ لوگوں نے اسی لفظ کو ایک معبود بنا دیا، کہانیوں نے اسے سب سے بڑا خدا بنا دیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے تک بادشاہ اور اس کی بیوی نے بعل کی عبادت کو سرکاری مذہب بنا دیا۔ ان کے پاس بعل کے 450 رہنما تھے جو فل ٹائم حکومت سے پیسے لیتے تھے اور بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا بھی کھاتے تھے۔ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو سوسائٹی کو بتاتے تھے کیا سوچنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے اور کیا قربانی دینی ہے، اور بعل کیا وعدہ کرتا تھا، بارش، فصل، زرخیزی، دولت، کامیابی، یعنی دنیا کی ہر چیز۔ لیکن اب بات اندھیری ہو جاتی ہے، بہت اندھیری۔ لوگ بعل کی عبادت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ بیوقوف تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ڈرے ہوئے تھے، قحط سے، بھوک سے، نقصان سے اور اپنی زندگی پر کنٹرول کھونے سے، اور یہی خوف بعل کی عبادت کو خطرناک بناتا تھا۔ بعل کی عبادت میں قربانیاں ہوتی تھی، کچھ روایات میں یہ ہے صرف جانوروں کی نہیں بلکہ بچوں کی بھی ہوتی تھی۔ لوگ اپنے بچوں کو دھات کے بڑے بتوں میں جلا دیتے تھے اور ڈھول اتنی زور سے بجاتے تھے کہ بچوں کی چیخیں دب جائیں۔ اسے آگ سے گزرنا کہا جاتا تھا۔ پہلے یہ کام بڑے لوگ کرتے تھے، پھر یہ ٹرینڈ بن گیا، پھر نارمل ہو گیا، اور پھر ایسا ماحول بن گیا جیسے یہ ضروری ہو۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل اپنے انبیاء کی ہدایت کے باوجود بار بار دنیا کی چمک اور نفس کی خواہشات پر پھسل جاتے تھے۔ توحید کا پیغام ان کے پاس تھا، حق کا علم بھی تھا، لیکن جب دل کمزور ہو جائے تو انسان حق کو بھی اپنے فائدے کے مطابق بدل لیتا ہے۔ اسی دوران جب بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے فلسطین اور اس کے ارد گرد سے نکل کر شام یعنی سیریا کے علاقوں میں پھیل گئے تو ان کی زندگی کا رنگ بدلنے لگا۔ نئے علاقے، نئے لوگ، نئی رسومات، اور سب سے خطرناک چیز پرانی قوموں کی بت پرستی کا اثر۔ یہی سے بعل کا فتنہ شروع ہوتا ہے۔ بعل اصل میں ایک عام لفظ تھا جو سامی اور عبرانی زبانوں میں مالک، آقا، سردار کے معنی میں آتا تھا۔ عرب میں بھی یہ لفظ کبھی شوہر کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن جب کوئی قوم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رزق، بارش، طاقت اور برکت کی امید لگانے لگے، ایک لفظ جو صرف مالک کے معنی رکھتا تھا وہی لفظ آہستہ آہستہ خدا بن جاتا ہے۔ بعل بھی اسی طرح ایک نام سے زیادہ ایک سوچ بن گیا۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ ہماری زندگی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی اور طاقت کے ہاتھ میں ہے، اور یہی سے شرک کی جڑ مضبوط ہو گئی اور اس سوچ کو ایک شکل دی گئی، ایک بت بنایا گیا۔ شام کے علاقے میں بعل بک کے قریب جب بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آ کر بسا تو ان پر ایک ظالم حکمران مسلط ہو گیا۔ اس حکمران کو اپنی بادشاہت عزیز تھی، اور بادشاہت تب ہی چلتی ہے جب لوگ ڈر میں رہے اور جھکے رہیں، لیکن اگر سر صرف تلوار سے جھکے تو ایک دن بغاوت بن جاتی ہے، اور اگر دل سے جھک جائے تو بغاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس حکمران نے ایک مذہبی نظام کھڑا کیا
جس میں لوگ اللہ کے بجائے بال کو رب مانے اور بادشاہ کو بال کا نمائندہ سمجھے، یعنی بت پرستی صرف عبادت نہیں رہی بلکہ پاور کا نظام بن گئی۔ پہلے لفظ، پھر سوچ، پھر بت، پھر رسم اور پھر نظام۔ اور جب کوئی چیز نظام بن جائے تو صرف عام لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے پادری اور سردار بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بال کے لیے مندر بنے، قربانی کی جگہ بنی اور لوگ اس کے سامنے جھکتے، سجدہ کرتے، نظریں چڑھاتے، کوئی فصل کے لیے، کوئی مال کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی عزت کے لیے۔ ہر کسی کی اپنی مجبوری تھی اور ہر مجبوری بال کے در پر لے جائے جاتی تھی۔ کچھ لوگ خوف سے جھکتے تھے تو کچھ امید سے۔ ان کا یقین بن گیا تھا بارش بال کی رضا سے آئے گی، فصل بال کے حکم سے آئے گی، رزق بال کی خوشی سے بڑھے گا۔ یعنی اللہ کو دور کا خدا بنا دیا اور بال کو روزمرہ کا مالک۔ بال کی عبادت صرف ایک بت کے آگے جھکنا نہیں تھی، یہ ایک مکمل نظام تھا، ایک کلچر تھا۔ قدیم شام اور کنعان کے ماحول میں بال کو بارش اور زرخیزی کا خدا سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس کی عبادت انہی چیزوں کے گرد گھومتی تھی جو زمین کو زندہ کرتی تھی۔ لوگ پہاڑوں یا اونچی جگہوں پر جاتے تھے جہاں مندر ہوتے تھے، وہاں جا کر نظریں دیتے، جانور، اناج، تیل، شہد، حتیٰ کہ شراب بغور جلایا جاتا اور دھواں اٹھا کر بال کو راضی کرنے کا تصور ہوتا۔ پجاریوں کا کردار بہت بڑا تھا، وہ رسومات کرواتے، دعائیں پڑھواتے اور لوگوں کو یقین دلاتے کہ بال کا نظام چل رہا ہے۔ اگر بال خوش ہوا تو بارش آئے گی اور اگر ناراض ہوا تو قحط آ جائے گا۔ قرآن میں بال کا ذکر صاف نام کے ساتھ آتا ہے، سورۃ الصافات میں، جہاں حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے یہی سوال کرتے ہیں، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ آج کے دور میں کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایلیٹ آج بھی بال کو استعمال کرتے ہیں۔ کچھ دستاویزات کو اس کا ثبوت بتایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، جہاں ثبوت ختم ہوتا ہے وہیں سے قیاس آرائیاں شروع ہوتی ہیں۔ کسی مقدس چیز کا غلط ہاتھوں میں جانا یقیناً برا لگتا ہے، لیکن یہ خود اس بات کا ثبوت نہیں کہ کوئی جادو یا خفیہ عمل ہو رہا ہو۔ کچھ روایات میں جادو کو حضرت نبی سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑا گیا، لیکن قرآن واضح کہتا ہے یہ الزام غلط ہے۔ جادو کا تعلق شیاطین سے ہے۔ پھر بابل کا واقعہ آتا ہے جہاں اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت ماروت۔ وہ ہر آنے والے کو پہلے ہی خبردار کرتے تھے ہم صرف ایک آزمائش ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ طاقت کے لالچ میں پڑ گئے۔ وہ ہدایت نہیں چاہتے تھے، وہ کنٹرول چاہتے تھے، اور جب انسان کا مقصد کنٹرول بن جائے تو وہ علم کو بھی ظلم میں بدل دیتا ہے۔ یہ علم استعمال ہوتا تھا گھروں کو توڑنے کے لیے، رشتے خراب کرنے کے لیے، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے۔ یعنی انسان نے وارننگ کو بھی اپنے نفس کا ہتھیار بنا لیا۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں، ایک پیٹرن ہے جس میں انسان خوف میں جیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بال کو اپنا لیتا ہے۔ آج بھی سوال وہی ہے، کیا تم بال کو پکارتے ہو یا اللہ کو؟